باہر دھوپ تیز تھی مگر اندر کے ماحول میں ایک ٹھنڈک سی جمی ہوئی تھی، جیسے کوئی بوجھ ہر دیوار پر سائے کی طرح چپکا ہو۔ گھر دو حصوں میں بٹا ہوا تھا، ایک میں چچا چچی اور ان کا بیٹا اذہان رہتے تھے اور دوسرے حصے میں چچا کا دوسرا خاندان، انیتا، ریا اور ان کی ماں۔ اذہان سب سے بڑا تھا، خاموش مگر متوازن طبیعت کا۔ والد کے کاروبار میں سنجیدگی سے ہاتھ بٹا رہا تھا، اس کی شخصیت میں ایک وقار تھا اور اسی وقار نے انیتا کو پہلی بار متوجہ کیا۔ انیتا چچا کی دوسری بیوی کی بیٹی تھی، بہت بولڈ، ہر معاملے میں آگے، اپنی بات منوانے والی، اور ریا ایک ہی گھر کی دیوار کے پار پلنے والی پہلی بیوی کی بیٹی۔ ماں کی وفات کے بعد جیسے سانس لینا ہی بھول گئی تھی۔ سوتیلی ماں کے تیز لہجے، انیتا کی ہر وقت کی ٹوک ٹاک اور مسلسل نظر انداز ہونا، یہ سب کچھ وہ بنا کسی شکایت کے سہ رہی تھی۔ کتنی بار کہا یہ کام ٹھیک سے کیا کرو، نوکرانی بھی تم سے بہتر کرتی ہے۔ انیتا کی آواز برآمدے سے بلند ہوئی۔ ریا نے آنکھیں جھکائیں، برتن سمیٹتے ہوئے ایک ٹھنڈی سانس لی، جیسے دل کے اندر کی ساری ٹوٹ پھوٹ کو چپ چاپ سمیٹ کر پھر سے سانس بھرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اذہان اکثر ریا کو نظر انداز ہی کرتا، کوئی خاص بات نہ تھی، بچپن میں بھی ان کے درمیان کوئی بے تکلفی نہ رہی، اور اب تو جیسے وہ اس کی موجودگی سے بھی بے خبر رہتا تھا۔ تمہیں پتہ ہے اذہان بھائی آج میرے ساتھ شاپنگ پر جا رہے ہیں، انیتا نے خوشی سے اپنی ماں کی خبر دی۔ اس کی ماں نے مسکرا کر کہا، شکر ہے میری محنت رنگ لا رہی ہے، اسے قابو میں رکھو، وہی ہے اصل خزانہ۔ ریا ایک طرف بیٹھی سلائی کر رہی تھی مگر اس کے کان ہر لفظ سن رہے تھے۔ اذہان اس کے لیے صرف ایک رشتہ تھا، چچا زاد، نہ کبھی اس سے کچھ مانگا اور نہ کوئی امید رکھی۔ وہ تو اتنی بھی ہمت نہیں رکھتی تھی کہ نظر اٹھا کر اس سے کوئی سوال پوچھ سکے۔ ایک دن اذہان کچن میں آیا، پانی لینا تھا۔ ریا سامنے کھڑی تھی، نظریں جھکائے۔ تم ٹھیک ہو؟ اذہان نے پوچھا، شاید لاشعوری طور پر۔ ریا نے چونک کر سر اٹھایا، پھر فوراً جھکا لیا۔ جی۔ اذہان نے کوئی اور بات نہیں کی، بس پانی لیا اور چلا گیا۔ چھوٹی سی بات مگر ریا کے دل میں ہلچل سی مچ گئی۔ وہ خود کو سمجھاتی رہی کہ یہ بس ایک رسمی سوال تھا۔ ادھر انیتا نے اپنی چالوں کو تیز کرنا شروع کیا۔ لباس، انداز، بات چیت، سب میں وہ اذہان کو اپنی طرف متوجہ کرنے لگی۔ اسے پتا تھا کہ اذہان دل کا برا نہیں ہے، بس اگر اسے جذباتی طور پر قابو میں لے لیا جائے تو سب کچھ ہاتھ میں آ سکتا ہے۔ ایزی، انیتا نے ایک دن اسے اس نام سے بلایا، تم اتنے بور ہو گئے ہو، چلو باہر چلتے ہیں، کچھ فریش ہو جاؤ گے۔ اذہان نے پہلے انکار کیا مگر پھر مان گیا، اور یہی انیتا چاہتی تھی۔ ہر لمحہ جس میں وہ اذہان کے ساتھ اکیلی ہو، اسے اپنے حق میں استعمال کرے۔ وقت گزرتا گیا، انیتا کی چالاکی، اس کی مسکراہٹیں، وہ بے جھجک انداز، سب اذہان کو دھیرے دھیرے اپنی طرف کھینچنے لگے۔ اسے لگا شاید یہ محبت ہے یا شاید ایک آسان فیصلہ۔ ماں باپ نے بھی مخالفت نہیں کی، اگرچہ ان کی آنکھوں میں صاف بے امتناعی تھی۔ نکاح کا دن آیا، سب کچھ خاموشی سے ہوا۔ ریا وہیں موجود تھی، کمرے کے ایک کونے میں، خاموش نگاہیں زمین میں گاڑے۔ اذہان اور انیتا کا نکاح پڑھایا جا رہا تھا اور اس کے دل میں جیسے کسی نے کیل ٹھونک دی ہو۔ نکاح کے بعد سب نے مبارکباد دی مگر ریا کی طرف سے کسی نے نہ دیکھا، نہ اس کی خاموشی سنی۔ انیتا کی ماں بہت خوش تھی، وہ تو بار بار اذہان کو دعائیں دے رہی تھی کہ بیٹا تم نے ہمارے خاندان کی عزت رکھ لی۔ اذہان نے ہلکی سی مسکراہٹ دی مگر ماں کی طرف دیکھا تو ان کے چہرے پر وہ روشنی نہیں تھی جو بہو کے ملنے پر ہونی چاہیے۔ رخصتی ابھی نہیں ہوئی تھی مگر محبت میں شدت تھی۔ اسی وقت دوسری طرف ریا اپنے کمرے میں بیٹھی سلائی کر رہی تھی۔ ایک دھاگا سوئی میں الجھ گیا تھا، جیسے اس کی زندگی الجھی ہوئی تھی۔ سلائی کرتی تھی مگر ہر ٹانکا اسے اندر ہی اندر کاٹ رہا تھا۔ شادی کو کچھ ہفتے گزر چکے تھے، اذہان اور انیتا کے درمیان بے تکلفی اب معمول بن چکی تھی۔ انیتا نے جیسے کمرے کی ہر دیوار پر اپنی موجودگی کی مہر لگا دی۔ وہ دھڑلے سے آتی، کبھی اذہان کے کپڑے سیٹ کرتی، کبھی چادر تبدیل کرتی۔ ایزی، تم اتنا سست ہو، کبھی تو کوئی سرپرائز دیا کرو مجھے، انیتا نے آئینے کے سامنے بال بناتے ہوئے کہا۔ اذہان نے اخباری کٹنگز ایک طرف رکھتے ہوئے کہا، سرپرائز کے لیے تم ہی کافی ہو، تمہارے ہوتے ہوئے مجھے کچھ اور کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ انیتا ہنسی مگر وہ ہنسی فقط شوخ انداز کی نہیں تھی، اس میں فتح کی جھلک تھی۔ ان دنوں گرمیوں کی راتیں لمبی ہوتی جا رہی تھیں، حویلی کے کمرے بڑے تھے مگر روشنی کم، اکثر برآمدے میں بس ایک پیلا سا بلب جل رہا ہوتا۔ اسی نیم اندھیرے ماحول میں ایک رات اذہان معمول کے مطابق واپس آیا۔ وہ کچھ الجھا ہوا تھا، ذہن کاروباری حساب کتاب میں الجھا ہوا۔
انیتا نے اسے پیغام بھجوایا تھا کہ وہ اس سے ضروری بات کرنا چاہتی ہیں۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اذہان نے فون پر نظر ڈالی۔ بیٹری ختم ہونے کے قریب تھی اور برآمدے میں مکمل خاموشی تھی۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ ایک لمحے کو ٹھٹک گیا، پھر سوچا شاید انیتا لیٹی ہے، سونے سے پہلے کی عادت ہے۔ کمرے میں ہلکی سی خوشبو تھی۔ بستر پر کوئی شخص لیٹا تھا، چہرے پر بازو رکھے، سائیڈ رخ پر۔ اذہان نے اسے دیکھ کر لمحے پر توقف کیا، پھر مسکرا دیا۔ اب تمہیں اندھیرے میں سونا پسند آ گیا؟ وہ آہستگی سے بولا۔ کوئی جواب نہ آیا۔ اذہان آہستہ آہستہ قریب گیا۔ وہ جانتا تھا انیتا کبھی کبھی خاموشی سے چھیڑنے میں مزہ لیتی ہے۔ اٹھو، میں تم سے بات کرنے آیا ہوں۔ اذہان نے جھک کر اس کا بازو ہٹانے کی کوشش کی۔ اسی لمحے تیز چیخ کمرے میں گونجی۔ ہٹ جاؤ، ہٹو یہاں سے۔ یہ انیتا نہیں تھی، وہ ریا تھی۔ اذہان پیچھے ہٹ گیا، جیسے کسی نے اسے زور سے دھکیل دیا ہو۔ کمرے میں بجلی کی روشنی آن ہوئی، دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ باہر سے چچا، چچی، انیتا اور اس کی ماں اندر آئے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ انیتا کی ماں کی تیز آواز گونجی۔ انیتا نے ایک نظر ریا پر ڈالی جو کانپ رہی تھی، اور پھر اذہان پر۔ اس کا چہرہ سخت ہو چکا تھا۔ یہ سب کیا ہے اذہان؟ تم ریا کے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ اذہان نے گھبرا کر کہا۔ یہ غلطی تھی، میں سمجھا یہ تمہارا کمرہ ہے۔ اندھیرا تھا، غلطی؟ انیتا کی آواز سرد ہو گئی۔ اتنی بڑی غلطی؟ تم نے ریا کے کمرے کو میرا کمرہ سمجھ لیا؟ ریا خاموش کھڑی تھی، چہرہ جھکا ہوا اور آواز رندی ہوئی۔ انیتا کی ماں نے فوراً موقع قابو میں لیا۔ مجھے تو پہلے ہی شک تھا، اس لڑکی کے ارادے ٹھیک نہیں تھے، شروع ہی سے ہمارے بیچ آنا چاہتی تھی۔ بس کریں خالہ، خدا کا واسطہ، یہ سب غلط فہمی ہے۔ اذہان نے وضاحت دینی چاہی، مگر بات ہاتھ سے نکل چکی تھی۔ مجھے کسی وضاحت کی ضرورت نہیں، انیتا بولی۔ میں تم پر مزید اعتبار نہیں کر سکتی، میں تم سے طلاق چاہتی ہوں ایزی۔ یہ سن کر چچی نے آگے بڑھ کر کہا، انیتا یہ زیادتی ہے، ایسا کچھ نہیں ہوا، تم خود سمجھدار ہو۔ مگر انیتا نے ہاتھ اٹھا دیا۔ نہیں تائی، بس بہت ہو گیا۔ اگر آج یہ غلطی ہوئی ہے تو کل کچھ اور ہوگا، اور میں اس رشتے کو مزید نہیں نبھا سکتی۔ چچا نے اذہان کو دیکھا، وہ چپ کھڑا تھا، شرمندگی سے پسینہ پیشانی پر چمک رہا تھا۔ اگلے دن انیتا اپنے فیصلے پر قائم رہی۔ اس نے اپنی ماں کے ساتھ وکیل سے رابطہ کر لیا۔ اذہان نے کئی بار بات کرنے کی کوشش کی، سمجھانے کی، مگر انیتا نہ مانی۔ تم نے میرے اعتبار کو توڑا ہے ایزی۔ جو آدمی اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے کسی اور کے کمرے میں داخل ہو، وہ میرے قابل نہیں۔ چچی نے کہا، یہ سب صرف انا کی جنگ ہے، مگر بیٹا اذہان، فیصلہ تو تمہیں کرنا ہے۔ اذہان رات کو چھت پر بیٹھا دیر تک آسمان کو دیکھتا رہا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ صرف ایک اندھیرے کمرے کی غلطی کی قیمت اپنی پوری ازدواجی زندگی سے کیوں چکا رہا ہے۔ بالآخر دباؤ، بے عزتی اور انیتا کے مسلسل دباؤ کے آگے اذہان نے ہتھیار ڈال دیے۔ 2 دن بعد طلاق کی کاغذی کارروائی مکمل ہوئی۔ اذہان طلاق کے بعد چپ چاپ رہنے لگا۔ گھر میں خاموشی کے ساتھ ساتھ ایک سرد سا ماحول چھا گیا تھا۔ ماں باپ نے بہت سمجھایا کہ سب کچھ انیتا اور اس کی ماں کا رچا ہوا کھیل تھا، مگر اذہان کے دل میں صرف ایک بات بیٹھ چکی تھی، ریا کی وجہ سے سب کچھ برباد ہوا ہے۔ ابو، آپ مجھے سمجھانے کی کوشش نہ کریں۔ وہ اگر اتنی معصوم تھی تو چیخی کیوں؟ اس نے میرے خلاف کیوں کچھ نہیں کہا؟ وہ چاہتی تو صاف کہہ سکتی تھی نا، اذہان نے سخت لہجے میں کہا۔ چچا نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، بیٹا، خاموشی ہمیشہ جرم کی علامت نہیں ہوتی، کبھی کبھی تکلیف کی شدت بھی لفظ چھین لیتی ہے۔ اذہان نے نظریں چلا لی۔ چچی خاموشی سے سن رہی تھی، پھر آہستہ سے بولی، تمہیں ریا سے نکاح کرنا ہوگا۔ اذہان نے چونک کر ماں کو دیکھا۔ کیا؟ ہاں، خاندان کی عزت بچانے کے لیے، اور شاید تمہارے دل میں جو زہر ہے وہ بھی نکالنے کے لیے۔ اذہان نے ہنسی میں بات اڑانے کی کوشش کی، مگر چچا نے فیصلہ سنا دیا۔ ہمیں کسی کو جواب نہیں دینا، بس نکاح ہوگا اور ساتھ ہی رخصتی بھی، اور اب کی بار یہ ضد نہیں، فیصلہ ہے۔ نکاح کا دن خاموشی سے آ گیا۔ اذہان کا دل نہیں تھا، مگر وہ جانتا تھا اس بار باپ پیچھے نہیں ہٹے گا۔ ریا کی آنکھیں خالی تھیں، جیسے اسے پتا ہو کہ یہ رشتہ اس کے حق میں نہیں، صرف دکھاوے کا ایک اور نام ہے۔ نکاح کی رسم مختصر تھی۔ اذہان نے بے دلی سے قاضی کے الفاظ دہرائے۔ کسی نے مبارکباد نہیں دی، نہ کوئی خوشی کی رونق تھی۔ اذہان سیدھا کمرے میں گیا، دروازہ بند کیا اور سگریٹ جلا لی۔ شام ڈھل چکی تھی۔ ریا اور اسی جوڑے میں کمرے میں بیٹھی تھی، نگاہیں نیچی، ہاتھ گود میں رکھے۔ دروازہ کھلا، اذہان اندر آیا، مگر وہ سیدھا اس کی طرف نہیں گیا۔ ٹیبل پر موبائل رکھا اور پھر اچانک پلٹا۔ چلو میرے ساتھ، اس نے تلخ لہجے میں کہا۔ ریا نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ جی؟ چپ چاپ چلو، سوال نہ کرو۔ اذہان نے اس کا بازو پکڑا اور اسے کھینچتے ہوئے ٹیرس کی طرف لے گیا۔ بارش اب قدرے تیز ہو چکی تھی، ہوا میں سردی کی لہر تھی۔
اذان نے دروازہ کھولا اور ریا کو باہر دھکیل دیا۔ یہ تمہاری جگہ ہے، آج کی رات میرے کمرے میں تمہاری کوئی جگہ نہیں۔ ریا نے حیرت سے اسے دیکھا مگر زبان سے کچھ نہ کہا۔ وہ دروازے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ بارش کی بوندیں اس کے دوپٹے سے رس کر چہرے تک پہنچنے لگیں۔ کپڑے گیلے ہو رہے تھے مگر وہ ہلی نہیں، آنکھیں بند کی اور سانس لینا جاری رکھا۔ اندر اذان نے سگریٹ کا ایک اور کش لیا۔ باہر ٹپکتی بارش اور اندر کی خاموشی ایک دوسرے کا عکس بن چکی تھی۔ رات کے دوسرے پہر اچانک اسے جیسے کچھ محسوس ہوا۔ وہ اٹھا، دروازے کی طرف گیا اور ٹیرس کا دروازہ کھولا۔ ریا اب بھی وہیں تھی مگر اس کی گردن ایک طرف جھکی ہوئی تھی، آنکھیں بند، چہرہ بے جان۔ ریا، اذان نے قریب جا کر اسے ہلایا۔ ریا، کوئی جواب نہ آیا۔ اس کے ہاتھ ٹھنڈے ہو چکے تھے۔ اذان نے جھک کر اسے باہوں میں اٹھایا اور اندر لے آیا۔ اماں، وہ چلایا۔ امی، ریا بے ہوش ہو گئی ہے۔ چچی کمرے میں آئی، ریا کو دیکھتے ہی سمجھ گئیں کہ کچھ زیادہ دیر ہو چکی ہے۔ تم نے کیا کیا ہے اس کے ساتھ؟ انہوں نے غصے سے پوچھا۔ اذان کچھ نہ بولا، وہ بس ریا کو کمبل میں لپیٹ رہا تھا۔ گرم پانی کا پیالہ لے آیا، چچی دوائیں لے آئیں۔ ریا تپ رہی تھی، بخار نے اس کے نازک وجود کو گھیر لیا تھا۔ ساری رات اذان جاگتا رہا، ریا کی پیشانی پر گیلا کپڑا رکھتا، پانی پلاتا مگر ایک پل کے لیے بھی سکون نہ آیا۔ وہ یہ سوچتا رہا کہ کیا یہ نکاح واقعی صرف سزا بن کر آیا ہے یا قسمت نے اس کے ہاتھوں میں کچھ اور لکھ دیا ہے۔ ریا اب ہوش میں آ چکی تھی مگر کمزوری ابھی باقی تھی۔ اذان اپنے آفس جانے سے پہلے اس کے لیے دوائی اور سوپ رکھ جاتا، بغیر کچھ کہے۔ تیمارداری کا عمل جاری تھا مگر اس میں کسی جذبے کی جھلک نہ تھی۔ دوائی وقت پر لے لینا، وہ روزانہ کی طرح دروازے سے نکلتے ہوئے کہتا، اور کمرہ صاف رکھنا، مجھے گند برداشت نہیں۔ ریا سر ہلا دیتی یا آہستہ سے جی کہہ دیتی اور پھر خاموشی سے بستر پر لیٹ جاتی۔ چچی کبھی کبھار آ جاتی، اس کا حال پوچھتی، کچھ وقت گزار کر واپس چلی جاتی۔ اذان ان دنوں گھر میں کم وقت گزارتا مگر جب بھی آتا اس کے چہرے پر ہمیشہ ایک تھکن اور تلخی کا امتزاج ہوتا تھا۔ ایک شام وہ گھر آیا تو ریا کمرے میں جھاڑو لگا رہی تھی۔ اذان نے دروازہ کھولا، جوتے اتارتے ہوئے نظر اس پر پڑی۔ یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ تم بیمار ہو یا ڈرامہ کر رہی ہو؟ صفائی بھی نہیں آتی، اس نے خفگی سے کہا۔ ریا نے کوئی جواب نہ دیا، بس جھاڑو رکھ کر خاموشی سے ایک طرف ہو گئی۔ میری شرٹس کہاں رکھ دی ہیں؟ وہ نیلا والا سوٹ کہاں گیا؟ کپڑوں میں، الماری کے دوسرے خانے میں۔ ریا کی آواز مدھم تھی۔ اونچا بولو، تمہیں بولنا آتا بھی ہے یا صرف سر جھکانے کا ہی فن آتا ہے؟ ریا نے لب ہلائے مگر کچھ نہ کہہ سکی۔ اذان نے غصے سے الماری کھولی، کپڑے نکالے، پھر دروازہ بند کر کے باہر نکل گیا۔ اگلے دن ناشتے کی میز پر چچی نے آہستہ سے پوچھا، ریا بہتر ہے اب؟ جی اماں ٹھیک ہے، اذان نے سر جھٹک کر کہا۔ کیا ہونا ہے؟ ہر وقت خاموش رہنے والی چیز کو کیا فرق پڑتا ہے؟ چچی نے نظریں جھکا لی، وہ جانتی تھی اذان اس وقت کسی سے بھی حقیقت سننے کا متحمل نہیں ہے۔ ریا اب تھوڑی بہتر ہو چکی تھی، گھر کے چھوٹے موٹے کام سنبھال لیتی مگر اذان کی موجودگی میں جیسے ہر چیز کی رفتار سست ہو جاتی تھی۔ وہ جب بھی کچھ کرنے لگتی اذان اس پر طنز کرنے کا موقع ڈھونڈ لیتا۔ چائے بنائی ہے؟ اذان نے ایک شام آ کر پوچھا۔ جی بناتی ہوں۔ ریا نے لپک کر چائے رکھی۔ یہ چائے ہے یا گرم پانی؟ ذائقہ بھی ہے یا صرف رنگ؟ ریا نے چائے واپس لینے کی کوشش کی مگر اذان نے کپ واپس ٹیبل پر پٹخ دیا۔ تم سے کچھ ڈھنگ سے ہوتا بھی ہے؟ گھر کی عزت بننے آئی ہوں یا کام بگاڑنے؟ ریا خاموشی سے کپ اٹھا کر کچن میں چلی گئی۔ چچی یہ سب دیکھ رہی تھی مگر اب وہ بھی کچھ کہنے سے گریز کرنے لگی تھی کیونکہ ہر بات اذان کے غصے کو اور بڑھا دیتی تھی۔ ایک رات اذان دیر سے واپس آیا، دروازہ زور سے بند کیا، جوتے پھینکے اور کمرے میں آیا تو ریا نیند میں تھی، روشنی مدھم تھی، کمرے میں سکون۔ یہ کیا آرام ہے؟ کام ختم ہو گیا سب؟ اذان نے زور سے کہا۔ ریا چونک کر اٹھ بیٹھی۔ جی معاف کیجیے گا، مجھے نیند آ گئی تھی۔ نیند؟ تم تو جیسے بیمار ہو کر شہزادی بن گئی ہو۔ کھانے کے برتن دھلے، باہر کے پردے اتارے؟ جی وہ سب کر دوں گی، ریا نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ نہیں ابھی، اذان نے سختی سے کہا۔ میں تمہیں بتا دوں، میرے کمرے کی باتیں اگر باہر گئیں تو میں وہ کر گزروں گا جس کا تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے۔ ریا نے آہستگی سے سر ہلایا۔ اذان کو جیسے یقین نہ آیا، وہ قریب آ کر بولا، سمجھی تم؟ یہ سب یہاں ہی دفن رہے گا۔ ریا کی آنکھیں بھیگ گئیں مگر وہ کچھ نہیں بولی۔ وہ جانتی تھی کچھ بھی کہنا مزید ذلت کا سبب بنے گا۔ صبح کے وقت اذان ناشتے کی میز پر بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا۔ ریا نے ناشتہ رکھا تو وہ بولا، اچھا ہے، کم از کم ناشتے میں نمک تو ٹھیک رکھا، لیکن ہاں کھچڑی کی طرح مت بولو، لوگوں کو لگے گا میں گونگی سے شادی کر بیٹھا ہوں۔ چچی نے کڑک کر اذان کو کہا۔ اتنی نفرت ہے تو صاف کہہ دو، بیچاری کو روز تانوں کی کیا ضرورت ہے؟
اذہان نے اخبار ایک طرف رکھا۔ میں کوئی جھوٹی محبت نہیں دکھا رہا جیسے اکثر لوگ دکھاتے ہیں۔ سچ یہی کہ رشتہ میرے لیے مجبوری ہے اور میں مجبوری سے جذبات نہیں رکھتا۔ ریا نے پلیٹ اٹھانی اور خاموشی سے اندر چلی گئی۔ اس کے قدموں میں بھی کوئی زندگی نہیں تھی جسے صرف فرض ادا کرنے آتی ہے اور پھر واپس سناٹے میں لوٹ جاتی ہے۔ اس دن شام ڈھل چکی تھی، بازار کی روشنیاں چمک رہی تھیں۔ اذہان ایک دوست کے ساتھ ریسٹورانٹ گیا تھا، بزنس میٹنگ کی بات تھی۔ ویٹر اسے اندر لے گیا۔ ہال میں نظر دوڑاتے ہوئے اچانک اس کی نگاہ ایک کونے کے میز پر جا ٹھہری۔ وہاں انیتا بیٹھی تھی، سرخ لباس، کھلی ہنسی اور اس کے سامنے ایک اجنبی مرد، دونوں میں بے تکلفی جیسے پرانے شناسا ہوں۔ اذہان کے قدم جیسے رک گئے، سینے میں ایک گرم لہر دوڑ اٹھی۔ اس نے موبائل نکالا، نمبر ڈائل کیا، پھر خود ہی منقطع کر دیا۔ انیتا کو دیکھ کر وہ پلٹا اور ریسٹورانٹ سے باہر نکل گیا۔ گاڑی میں بیٹھتے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ گھر پہنچا تو رات ہو چکی تھی۔ دروازہ زور سے بند کیا، کمرے میں داخل ہوا تو ریا کتاب پڑھ رہی تھی۔ اس نے سر اٹھایا، اذہان کے چہرے پر کچھ تلاش کیا مگر وہ بغیر کچھ کہے اس کے قریب آیا۔ میرے لیے چائے بنا کر لاؤ، اس نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ ریا فوراً اٹھی، چائے بنانے چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد چائے کا کپ لے کر آئی اور میز پر رکھ دیا۔ اذہان نے ایک گھونٹ بھرا، پھر اچانک کپ زمین پر پٹخ دیا۔ ریا چونک گئی، زمین پر چائے بکھر گئی، ٹوٹا ہوا کپ دائیں طرف جا گرا۔ یہ چائے ہے یا زہر؟ کچھ ڈھنگ سے کرنا نہیں آتا تمہیں، اذہان نے غصے سے کہا۔ ریا نے کچھ کہنا چاہا مگر الفاظ لبوں تک آ کر رک گئے۔ آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اور چہرہ کیوں لٹکا ہوا ہے جیسے تمہاری غلطی پر میں معافی مانگوں؟ اذہان کی آواز بلند ہو گئی۔ پھر ایک لمحے میں ہاتھ اٹھا اور ریا کے گال پر تھپڑ پڑا، جیسے وہ تھم گئی۔ ریا نے سر جھکا لیا، ہاتھ چہرے پر رکھا، آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے مگر وہ کچھ نہ بولی۔ اذہان پلٹ کر کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہوا۔ باہر اندھیری رات پھیلی ہوئی تھی۔ وہ خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کرتا رہا مگر اندر کہیں طوفان مچا ہوا تھا۔ اگلی صبح ریا کچن میں ناشتہ تیار کر رہی تھی۔ چچی اندر آئیں۔ بیٹا، گال پر کیا ہوا؟ ریا نے جلدی سے دوپٹہ کھینچ کر گال ڈھانپ لیا۔ کچن میں ہاتھ لگ گیا تھا۔ چچی نے کچھ کہنا چاہا مگر ریا نے آنکھوں سے منع کر دیا۔ چچی سمجھ گئیں، خاموشی سے پلٹ گئیں۔ اسی شام اذہان واپس آیا، ریا کو پکارا، تیار ہو جاؤ، سامان پیک کرو۔ ریا حیران ہوئی، کہاں جانا ہے؟ سوال نہیں، صرف عمل کرو۔ ریا نے سادہ سے 2-3 جوڑے بیگ میں رکھے۔ چچی نے پوچھا تو اذہان نے کہا، بزنس میٹنگ ہے، کچھ دن کے لیے دوسرے شہر جا رہا ہوں، ریا ساتھ جائے گی۔ چچی نے اس بات میں سر ہلا دیا مگر ان کے چہرے پر تشویش واضح تھی۔ راستے میں اذہان نے کوئی بات نہیں کی۔ ریا خاموشی سے کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ وہ شہر چھوٹتا جا رہا تھا، راستے لمبے ہوتے جا رہے تھے۔ شہر کے ایک سنسان کونے میں 1-2 کمروں کا اپارٹمنٹ تھا، سادہ، تنہا اور دنیا سے الگ۔ یہاں اترو، اذہان نے کار روک کر کہا۔ ریا نے خاموشی سے بیگ اٹھایا اور پیچھے چلی۔ اپارٹمنٹ کے اندر فرنیچر کم تھا لیکن ضروری اشیاء موجود تھیں۔ یہی ہے تمہارا نیا گھر؟ یہاں ہم دونوں؟ ریا کی آواز لرز گئی۔ ہم دونوں؟ اذہان نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، نہیں، تم اور تمہاری خاموشی، اور میں جب چاہوں جہاں چاہوں۔ ریا نے نظر جھکا لی۔ دن کا آغاز کھڑکی سے باہر دیکھنے سے ہوتا اور اختتام اذہان کی آواز پر ہوتا، کبھی غصے سے بھری، کبھی حکم دینے والی، کبھی طنز میں لپٹی۔ فون کی گھنٹی بجتی تو اذہان کال اٹھاتا اور ریا کے ہاتھ میں تھما دیتا، جو کہوں وہی بولنا۔ ایک دن چچی کی کال آئی، اذہان نے فوراً ریا کو دیا۔ کیسی ہو بیٹا؟ ریا نے ہونٹ سختی سے بھینچ لیے۔ پھر اذہان نے آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بغیر بولی، جی تائی امی بالکل خیریت سے، اذہان بہت خیال رکھتے ہیں۔ اذہان نے سر ہلایا، مطمئن ہوا اور فون واپس لے لیا۔ دن کا آغاز اب خاموشی سے نہیں، حکم سے ہوتا تھا۔ دروازہ کھولو، صفائی کرو، شام تک باتھ روم چمکتا نظر آنا چاہیے۔ اذہان نے دروازہ کھولتے ہی کہا۔ ریا خاموشی سے اٹھی، آنکھوں میں نیند ابھی باقی تھی مگر چہرے پر بیزاری کا شائبہ تک نہ تھا۔ وہ جانتی تھی کہ کسی بات پر رد عمل دینا ایک نئی آفت کو دعوت دینا ہے۔ اپارٹمنٹ اب اذہان کے لیے تفریح گاہ بن چکا تھا۔ وہ باہر سے دوستوں کو لے آتا، مہمانوں کے لیے ریا کھانا بناتی، صفائیاں کرتی، پھر خاموشی سے کسی کونے میں بیٹھ جاتی۔ ایک دن دوپہر کے وقت دروازہ کھلا اور ایک خوش شکل لڑکی اندر داخل ہوئی۔ لمبے بال، چمکتی مسکراہٹ، مغربی لباس۔ اذہان پیچھے تھا، اس کے ہاتھ میں کولڈ ڈرنک کی بوتل تھی۔ ریا، اس کے لیے پاستا بناؤ اور چائے بھی، اور ہاں، روم صاف کرو، مہمان آئی ہیں۔ ریا نے مختصر جی میں جواب دیا اور کچن کی طرف بڑھ گئی۔ لڑکی اندر کمرے میں چلی گئی، دروازہ بند ہوا۔ ریا چائے تیار کر رہی تھی، تبھی اندر سے ہنسی کی آواز آئی، ایزی، تم بہت بدل گئے ہو، پہلے اتنے سنجیدہ ہوتے تھے۔ لڑکی کی آواز واضح تھی،
ریا نے چائے کے کپ ٹرے میں رکھے اور ہاتھ میں تھام کر کمرے کے دروازے تک پہنچی۔ ہلکا سا دروازہ کھولا، اندر نظر ڈالی۔ اذہان بیڈ پر نیم دراز تھا، لڑکی اس کے قریب بیٹھی تھی۔ رکھ دو میز پر اور نکل جاؤ، اذہان نے ریا کو دیکھ کر کہا۔ ریا نے سر جھکایا، ٹرے رکھی اور خاموشی سے واپس پلٹ گئی۔ اسی شام اذہان نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے ٹی وی آن کیا اور ریا کو پکارا۔ کیا بنایا ہے کھانے میں؟ آلو گوشت۔ آج کل ہر تیسرے دن آلو گوشت کیوں؟ تمہارے دماغ میں کچھ نیا نہیں آتا؟ ریا نے دھیرے سے کہا۔ جو کچھ رکھا ہے وہی بنایا ہے۔ تو باہر جا کر لے آتی کچھ، یا میں ہر چیز تمہیں لا کر دوں؟ اذہان نے گلاس ٹیبل پر پٹخ دیا۔ ریا چپ رہی، پلیٹ واپس لے گئی۔ ایک دن ریا نے کھڑکی سے باہر جھانکا، گلی میں بچے کھیل رہے تھے۔ ہنسی کی آواز آئی تو اس کا دل چاہا بس چند لمحوں کے لیے نیچے جا کر وہ معصوم شور سن لے، مگر دروازہ اندر سے بند تھا۔ چابیاں ہمیشہ اذہان کے پاس ہوتی تھیں۔ اگلی رات جب اذہان واپس آیا، اس کے ساتھ ایک نئی لڑکی تھی۔ اس بار اس نے کچن میں ہی روک دیا۔ ریا، ان کے سامنے کوئی اونچی آواز نہ نکالنا، تم بس نوکرانی ہو، سمجھی؟ ریا نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کے چہرے پر کوئی تبدیلی نہ تھی، نہ حیرانی، نہ افسوس اور نہ بے بسی۔ لڑکی نے ریا کو اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ یہ تمہاری ہاؤس کیپر ہے؟ اذہان نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں، تھوڑی چپ رہتی ہے مگر کام اچھا کرتی ہے۔ لڑکی ہنسی۔ چلو اچھا ہے، مجھے بولنے والی نوکرانیاں پسند نہیں۔ ریا نے وہ رات پھر کچن میں بیٹھ کر گزاری۔ صبح جب اذہان بیدار ہوا، ریا ناشتہ بنا چکی تھی۔ اس نے چائے رکھی اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ اذہان نے کپ اٹھایا، ایک گھونٹ بھرا، پھر لمحے بھر کو رک گیا۔ چائے میں نمک تھا۔ وہ اٹھا کچن کی طرف گیا، مگر ریا وہیں بیٹھی تھی، ہاتھ میں چھوٹا سا قرآن پاک اور آنکھیں جھکی ہوئی۔ چائے میں نمک کیوں تھا؟ اذہان نے سخت لہجے میں پوچھا۔ ریا نے قرآن بند کیا، آہستگی سے بولی، غلطی ہو گئی۔ اذہان نے غور سے اسے دیکھا، پھر پلٹ گیا۔ اس کے قدموں کی چاپ سنائی دیتی رہی، یہاں تک کہ دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ ریا نے دوبارہ قرآن کھولا اور پڑھنا شروع کر دیا۔ ایک نئی قید کا دن وہی پرانا سکوت لے کر پھر سے شروع ہو گیا۔ اپارٹمنٹ کی گھڑی رات کے 2 بجا رہی تھی۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا۔ اذہان صوفے پر لیٹا اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھے تیز سانسیں لے رہا تھا، جسم میں کپ کپی دوڑ رہی تھی۔ بخار آہستہ آہستہ پورے بدن کو لپیٹ چکا تھا۔ دوپٹہ اوڑھے کمرے کی دہلیز پر بیٹھی ریا کے اس سے سکتے انداز کو دیکھ رہی تھی۔ دروازہ بند کرو، ٹھنڈ لگ رہی ہے، اذہان نے بمشکل کہا۔ ریا اٹھی، خاموشی سے دروازہ بند کیا، ہیٹر آن کیا، پھر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ پانی گرم کر کے پیالے میں لائی، کپڑا بھگو کر اذہان کی پیشانی پر رکھا۔ اذہان نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ پرے کیا۔ چھوڑو، مجھے تمہاری ضرورت نہیں۔ ریا پیچھے ہٹی لیکن پیالہ وہیں رکھا۔ کچھ لمحے بعد وہ دوبارہ قریب آئی، کپڑا بدلا۔ اس بار بھی اذہان نے اسے گھورا مگر کچھ نہ کہا۔ دوائی دے دو؟ ریا نے آہستہ سے پوچھا۔ ہاں دے دو، مگر مجھ سے دور رہنا۔ ریا نے گولی پانی کے ساتھ دی، اس کے سرہانے بیٹھ گئی۔ کتنی بار کہا ہے مجھ سے فاصلے پر رہا کرو، تیمارداری کرنے کا ڈرامہ مت کرو، میں مر بھی گیا تو تمہیں کچھ نہیں ملنے والا۔ اذہان کی آواز بھاری ہو چکی تھی۔ ریا نے کچھ نہیں کہا، بس ہاتھ میں کمبل تھامے اسے پاؤں سے ڈھانپنے لگی۔ کچھ لمحے وہ خاموش بیٹھا رہا، پھر بولا، تمہیں کچھ محسوس ہوتا ہے؟ درد، غصہ، نفرت، کچھ بھی؟ یا تم واقعی پتھر ہو؟ ریا کی نظریں نیچی رہیں۔ وہ اس کی باتوں کا جواب دینا نہیں چاہتی تھی۔ کئی دنوں سے وہ محسوس کر رہا تھا کہ اس کی باتیں ریا پر اب اثر کرنا چھوڑ چکی ہیں، جیسے وہ سن تو رہی ہے مگر اندر کچھ بھی حرکت نہیں کر رہا۔ بولو نا، چپ کیوں ہو؟ ہر وقت چیخو چلاؤ، الزام لگاؤ، تم بھی تو انسان ہو، کچھ تو کہو۔ ریا نے صرف اتنا کہا، آپ آرام کریں۔ یہ جواب اذہان کے لیے بہترین شکست جیسا تھا۔ وہ چاہتا تھا ریا بولے، وہ بھی زخم دے، کوئی لفظ ایسا کہے جو اذہان کو چبھے تاکہ وہ اس پر اپنی نفرت ثابت کر سکے، لیکن یہاں تو جیسے کوئی دیوار تھی، ساکت، خاموش اور ثابت قدم۔ اگلی صبح بھی اذہان کی طبیعت مزید بگڑ گئی۔ ریا نے اسے سوپ بنا کر دیا۔ وہ دیکھ کر بولا، زہر تو نہیں ملا دیا اس میں؟ ریا نے بس ہاتھ آگے بڑھایا۔ اذہان نے پیالہ لے لیا، ایک چمچ لیا، پھر بولا، بس کرو، اب میرا حلق بھی تمہاری خاموشی سے بھر گیا ہے۔ ریا نے کوئی رد عمل نہیں دیا۔ دوپہر کو جب اذہان سو رہا تھا، ریا نے اس کے کپڑے دھو دیے، کمبل دھوپ میں ڈال دیا، دوائی وقت پر رکھی، کمرہ سمیٹا۔ شام کو اذہان کی آنکھ کھلی، سر میں ہلکا سا درد تھا، پانی مانگا، ریا نے فوراً دیا۔ یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ مجھ سے ہمدردی جتانے کی ضرورت نہیں، تم کوئی نرس نہیں ہو۔ ریا بولی، یہ سب صرف آپ کی صحت کے لیے ہے۔ اذہان ہنسا، تو تمہیں میری صحت کی فکر ہونے لگی؟ عجیب بات ہے، جسے میں نے قید کر رکھا ہے وہ میری خدمت کر رہی ہے۔ تم جیسے لوگ سب برداشت کرتے ہیں اس لیے نہیں کہ دل بڑا ہوتا ہے، بس اندر کچھ باقی نہیں رہتا۔
ریا خاموشی سے واپس کچن میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ پھر واپس آئی، ہاتھ میں سر دبانے کا تیل تھا۔ کیا کر رہی ہو؟ اذہان نے بدزن لہجے میں پوچھا۔ سر درد میں آرام آ جاتا ہے اس سے، چھوڑو، میرے سر کو ہاتھ مت لگانا۔ لیکن اگلے لمحے اس نے خود ہی پیچھے ہو کر کہا، چلو دباؤ، شاید کچھ سکون مل جائے۔ ریا نے آہستہ آہستہ اس کا سر دبانا شروع کیا۔ اس کی انگلیوں کا لمس ہلکا تھا مگر پختہ۔ اذہان نے آنکھیں بند کی اور کچھ دیر بعد نیند میں چلا گیا۔ رات کو اذہان نے پانی مانگا، ریا نے پلایا، کمبل ٹھیک کیا۔ پتا ہے تم چپ رہ کر بھی اذیت دیتی، وہ نیند جاگتی حالت میں بولا۔ ریا نے پلٹ کر نہیں دیکھا، بس روشنی مدھم کی اور خود کمرے کے ایک کونے میں زمین پر بیٹھ گئی۔ 2 دن ہو چکے تھے، بخار اتر چکا تھا، اذہان اب کافی بہتر محسوس کر رہا تھا، مگر ریا کی خاموشی اور خدمت کے بدلے اس کے لہجے میں نرمی نہیں آئی، بلکہ وہ اور بھی عجیب رویہ اختیار کرنے لگا۔ کبھی کچن میں اسے بلا لیتا، کبھی خود ہی تنہائی میں بیٹھا رہتا، اور جیسے ہی ریا کچھ کہتی یا خاموشی سے کام کرنے لگتی وہ اس پر چڑھ دوڑتا۔ ایک دن بازار سے واپس آ کر اذہان نے کہا، یہ کچھ کپڑے لایا ہوں تمہارے لیے، پر اپنے کپڑے دیکھ کر شرمندگی ہوتی ہے، پہن لینا، اور ہاں، اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں۔ کپڑوں میں زیادہ تر فٹنگ والے سوٹ تھے۔ ریا نے چپ چاپ کپڑے رکھ دیے، دل چاہا کہ واپس کر دے مگر کچھ کہا نہیں۔ 2 دن بعد کپڑوں کی قلت کے باعث ریا نے ان میں سے ایک سوٹ پہن لیا، جامنی رنگ کا، جسم سے قدرے چپکا ہوا۔ پہلے تو اس نے خود کو آئینے میں دیکھ کر شرمندگی محسوس کی، لیکن پھر خود کو خود ہی سمجھایا کہ یہ مجبوری ہے۔ کمرے سے باہر آئی تو اذہان نے ایک نظر ڈالی اور مسکرایا، طنز بھری مسکراہٹ۔ اوہ واہ، آخرکار تمہیں بھی انداز کا شعور آ گیا، یا مجھے لبھانے کے لیے خاص محنت کی ہے؟ ریا کا چہرہ سرخ ہو گیا، وہ پلٹنے ہی لگی تھی کہ اذہان نے پھر کہا، دل تو کر رہا ہے کہ تصویر کھینچ لوں، تمہاری آنکھوں میں پہلی بار کچھ مختلف ہے، شاید چاہت۔ ریا کی برداشت کی حد ختم ہو گئی، اس نے پلٹ کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پہلی بار جواب دیا، مجھے ایسا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں ایسے شخص کی گھن کھاتی ہوں جو نہ صرف جسمانی طور پر گندا ہو چکا ہے بلکہ ذہنی طور پر بھی بیمار ہے۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ اذہان کو لگا جیسے کسی نے اس کے چہرے پر تیز دھار تلوار پھیر دی ہو۔ اس نے کچھ لمحے ریا کو گھورا، پھر پلٹ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ ریا نے دوپٹہ ٹھیک کیا اور خاموشی سے کچن کی طرف چلی گئی۔ اس رات اذہان چھت پر دیر تک بیٹھا رہا، سگریٹ سلگا کر۔ وہ ہر کش کے ساتھ خود سے سوال کرتا، اسے واقعی گھن آتی ہے مجھ سے، یا یہ بس میرے طرز عمل کا رد عمل ہے؟ نیچے کمرے میں ریا بستر پر لیٹی تھی، آنکھیں کھلی تھیں۔ وہ جانتی تھی آج کچھ ٹوٹا ہے، شاید اذہان کا وہ گھمنڈ کہ وہ اسے کبھی جیت نہیں سکتا، اور یہی پہلی جیت تھی ریا کی خاموش جنگ کی۔ کمرے میں سناٹا گونج رہا تھا، جیسے دیواروں نے وہ جملہ سن لیا ہو جو اذہان نے کبھی خود سے بھی نہیں سنا تھا، مجھے تم سے گھن آتی ہے۔ ریا کا پہلا اور آخری جملہ بن کر رہ گیا تھا، مگر اذہان کے اندر کچھ اس طرح پیوست ہو گیا کہ اس نے خود کو کسی اور ہی رخ پر دھکیل دیا۔ اگلی صبح وہ خاموش رہا، مگر خاموشی کسی طوفان سے پہلے کی طرح کی تھی۔ ریا نے حسب معمول ناشتہ بنایا، کمرہ صاف کیا، مگر اذہان نے کچھ نہ کہا نہ سنا۔ پھر رات آئی، کمرے کا دروازہ بند ہوا، ریا اپنے بستر پر سونے کی تیاری کر رہی تھی کہ اذہان اندر آیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک وحشت سی تھی، وہ نظریں نہیں ملا پا رہی تھی، مگر انداز میں ایک ضد، ایک جنون سا تھا۔ تو تمہیں مجھ سے گھن آتی ہے؟ اس نے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا۔ ریا نے چونک کر اسے دیکھا۔ میں نے وہ بات غصے میں کہی تھی۔ اذہان قریب آیا۔ اب تم جتنا چاہو صفائیاں دو، دیر ہو چکی ہے، اب میں دیکھتا ہوں کہ تم کب تک مجھ سے گھن کھاتی رہتی ہو۔ ریا پیچھے ہٹنے لگی، لیکن اذہان نے بازو پکڑ کر کھینچ لیا۔ اس رات کے بعد بہت کچھ بدل گیا۔ ریا کی آنکھوں میں خوف اتر آیا تھا، وہ مزاحمت کرتی تو اذہان اور مشتعل ہو جاتا، وہ بولتی تو طعنہ سنتی، چپ رہتی تو وحشت سہتی۔ دن بھر معمول کے کام اور رات ایک اذیت ناک مرحلہ۔ ایک ہفتے میں ریا کا چہرہ مرجھا گیا، کمرے کی کھڑکی سے باہر جھانکنے کا بھی دل نہیں کرتا تھا۔ اذہان ہر دن نئے غصے کے ساتھ آتا، کسی بات پر الجھتا اور پھر اپنا غصہ نکال کر پرسکون ہو جاتا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ وہ ایک رات بولا، نہیں، تمہیں وہی ملے گا جو تم نے میرے ساتھ کیا۔ ریا نے نظریں جھکا لیں۔ ایک دن اس نے بات کرنے کی کوشش کی، مجھے واپس جانے دے، میں کسی کو کچھ نہیں کہوں گی۔ اذہان نے ہنس کر کہا، اب تم واپس جاؤ گی تو سب کچھ بتاؤ گی، معصوم بن کر ہمدردی لوگی؟ نہیں، اب تم یہاں رہو گی اور تب تک رہو گی جب تک میں چاہوں گا۔ کچھ ہفتے یوں ہی گزرے، ریا کی طبیعت خراب رہنے لگی، ناشتہ کرتے قحط، کمزوری اور ہر وقت جسم کا درد۔ پہلے تو وہ سمجھتی کہ یہ صرف دباؤ کا اثر ہے، مگر جب ایک دن وہ بے ہوش ہو کر گر گئی
تو اذہان نے قریبی کلینک لے جانے کا فیصلہ کیا۔ ڈاکٹر نے چند ٹیسٹ کیے اور کچھ دیر کے بعد آخر خبر دی کہ مبارک ہو، بیوی ماں بننے والی۔ اذہان کے قدم جیسے زمین سے جڑ گئے۔ ریا نے نظریں جھکا لی۔ کلینک سے واپسی تک دونوں کے درمیان صرف خاموشی تھی۔ گھر پہنچتے ہی اذہان سیدھا کمرے میں گیا، دروازہ بند کیا اور لمبی سانسیں لے کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ باپ بننے والا تھا، ایک ایسا انسان جو پچھلے کئی ہفتوں سے ایک عورت کو قید میں رکھے اسے صرف اپنی ضد کی تسکین کے لیے استعمال کرتا رہا۔ چند دن بعد اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ ریا دروازے کی طرف بڑھی مگر اذہان پہلے ہی پہنچ چکا تھا۔ دروازہ کھولا تو چچی اور چچا سامنے کھڑے تھے۔ کافی دن سے فون پر ریا کی آواز نہیں سنی، اسی لیے خود ہی آ گئے، چچی نے کہا۔ اذہان نے انہیں اندر بلایا، رسمی مسکراہٹ کے ساتھ۔ ریا کو دیکھ کر چچی کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ سیدھا اس کے پاس آئیں۔ یہ کیا حال ہو گیا ہے تمہارا؟ اتنی کمزور کیوں ہو؟ ریا کچھ بولنے ہی لگی مگر اذہان نے بیچ میں کہا، طبیعت خراب تھی، ابھی معلوم ہوا ہے پریگننٹ ہے، اسی لیے تھوڑی کمزور ہے۔ چچا نے سنجیدگی سے اذہان کو دیکھا۔ ہم ریا کو اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں، کچھ دن آرام کرے گی، بہتر ہو جائے گی تو واپس آ جائے گی۔ اذہان کچھ کہنا چاہتا تھا مگر چچی کی نظروں میں اس دن وہ عزم تھا جو برسوں خاموشی سے دبا رہا، وہ خاموش ہو گیا۔ ریا کو سمیٹ کر لے جایا گیا۔ وہ واپسی کو کوئی یقین دہانی نہیں لے گئی۔ اذہان دروازے پر کھڑا رہا اور ریا پہلی بار اس اپارٹمنٹ سے باہر نکلی جسے وہ قید خانہ سمجھتی تھی۔ گھر سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا۔ ریا کو گئے 2 ہفتے گزر چکے تھے۔ اذہان روزانہ صبح دفتر جاتا اور شام کو خاموشی سے واپس آتا، کھانا مائکرو ویو میں گرم کرتا اور بغیر کسی سے بات کیے بستر پر لیٹ جاتا۔ ایک شام جب وہ آفس سے نکلا، گاڑی میں بیٹھتے ہی موبائل پر ایک نام چمکا، انیتا۔ پلکیں جھپکی، سانس ساکت ہوا اور انگلی کال بیک پر رک گئی۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے کال ریسیو کی۔ ہیلو؟ انیتا کی آواز ہلکی سی لرزتی ہوئی تھی۔ اذہان نے جواب نہیں دیا۔ میں جانتی ہوں مجھے تمہیں فون نہیں کرنا چاہیے تھا مگر مجھ سے رہا نہیں گیا۔ چند لمحے کی خاموشی کے بعد انیتا کی آواز دوبارہ ابھری، ایزی، تمہیں چھوڑنا میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ میں نے سوچا تھا سب بھول جاؤں گی، نئی زندگی شروع ہو جائے گی مگر دل ہی نہیں مانا۔ اذہان نے ہنکارا بھرا، اور تمہارے شوہر کو کب پتہ چلا کہ تمہارا دل اب بھی میرے پاس ہے؟ جب اس نے میرا فون دیکھا، جب اسے یہ سمجھ آیا کہ میں تم سے مکمل الگ نہیں ہو پائی، تب وہ غصے میں آ گیا اور طلاق دے دی۔ اذہان نے گاڑی سٹارٹ کی، سگریٹ سلکایا اور دھوئیں کے ساتھ بولا، تو اب تم واپس وہیں آنا چاہتی ہو جہاں سے گئی تھی؟ نہیں ایزی، میں واپس تعلق نہیں مانگ رہی، بس تمہیں یہ بتانے آئی ہوں کہ دل میں آج بھی تم ہو۔ اگر چاہو تو میں انتظار کر سکتی ہوں۔ اس رات اذہان نیند نہیں سو پایا، چھت کو تکتے ہوئے دیر تک سوچتا رہا اور اگلے دن اس نے انیتا کو میسج کیا، بچے کی پیدائش کے بعد سب کچھ ختم ہو جائے گا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں۔ چند دن بعد اس نے والدین کو بٹھا کر کہا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، ریا کو طلاق دے رہا ہوں اور انیتا واپس آئے گی۔ چچی کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ کیا کہا تم نے؟ آپ نے سنا، میں صرف اس بچے کے پیدا ہونے کا انتظار کر رہا ہوں، اس کے بعد یہ زبردستی کا رشتہ ختم ہوگا۔ چچا نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لیں۔ یہی تھا تمہارا اصل چہرہ؟ تم نے اس بچی کو رلایا، جسمانی اور ذہنی اذیت دی، اور اب جب وہ ماں بننے والی ہے تو تم اسے ٹھوکر دے رہے ہو؟ اذہان نے ٹھنڈی آواز میں کہا، میں صرف اس رشتے سے باہر نکل رہا ہوں جس میں کبھی دل سے شامل ہی نہیں تھا۔ چچی آگے بڑھی، اور وہ بچہ؟ وہ کس کا ہے؟ تمہارا ہی ہے نا؟ پھر یہ کیسا انصاف ہے؟ اس کی پرورش آپ لوگ کر لیجئے، میں خرچہ دیتا رہوں گا۔ یہ سن کر چچا کا چہرہ تاریک ہو گیا۔ تم جیسے بیٹے پر افسوس ہے مجھے اذہان، آج کے بعد میرے لیے تم مر گئے۔ چچی نے اذہان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، اور میں جو ہر بار تمہاری حمایت کرتی تھی، آج ریا کے ساتھ کھڑی ہوں۔ گھر میں ایک عجیب سا سناٹا چھا گیا۔ اذہان کے لیے دروازے بند ہو گئے تھے، صرف انیتا کی آواز باقی رہ گئی تھی جو روز فون پر اسے مستقبل کے خواب بننے لگی تھی۔ ایک دن انیتا نے کہا، میں چاہتی ہوں تم مجھے پھر ویسا ہی چاہو جیسے پہلے چاہتے تھے۔ میں نے بہت کچھ کھویا ہے ایزی، اب صرف تمہیں پا کر خود کو مکمل محسوس کرنا چاہتی ہوں۔ اذہان نے جواب دیا، تمہارے لیے میں سب کچھ کروں گا، بس تھوڑا وقت دے دو۔ ریا کے ساتھ کچھ فارمل معاملات باقی ہیں۔ ریا کے پاس یہ سب پہنچ چکا تھا۔ اس نے چچا سے کہا، ابو، اذہان اگر راضی نہیں تو مجھے اس پر جبر نہیں چاہیے، بچے کی پیدائش کے بعد طلاق لے لوں گی، مجھے زبردستی ساتھ رکھنے سے فائدہ نہیں۔ چچا نے پوچھا، تمہیں کوئی گلہ نہیں؟ ریا نے سر جھکا کر کہا، گلہ ان سے ہوتا ہے جن سے امید ہو، یہاں تو صرف صبر ہے، اور بس وہی کافی ہے۔ چچی اور چچا نے خاموشی اختیار کر لی مگر دل میں اذہان کے لیے وہ محبت اور تعلق جو کبھی تھا وہ مکمل طور پر ٹوٹ چکا تھا۔ دفتر کی کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے
اذہان خود سے مطمئن نظر آ رہا تھا۔ انیتا روز فون کرتی، دن میں 3 بار اس کے لیے تصویریں بھیجتی اور رات کو ویڈیو کال پر مستقبل کی باتیں کرتی۔ اذہان کو لگتا سب کچھ دوبارہ ٹھیک ہو رہا ہے۔ دوپہر کے وقت استقبالی کی کال آئی۔ سر، ایک صاحب آپ سے ملنے آئے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ بات ضروری ہے۔ نام کیا ہے؟ عارش، انیتا کے شوہر تھے۔ اذہان چونکا مگر فوراً کہا، بھیج دو۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا، ایک خاموش مگر متحرک شخص اندر آیا، لباس سادہ مگر آنکھوں میں عجیب سا سکون۔ آپ سے چند منٹ چاہوں گا۔ عارش نے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے کہا، کیا بات ہے؟ اذہان نے الجھے لہجے میں کہا۔ عارش نے جیب سے موبائل نکالا اور اسکرین آن کر کے ایک ویڈیو پلے کر دی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ ویڈیو میں انیتا ایک ریسٹورینٹ میں کسی مرد کے ساتھ بیٹھی تھی، ہاتھوں میں ہاتھ، کہے تصاویر، اور ایک لمحے میں منظر تبدیل، کمرہ، قربت اور پھر کچھ ایسا جس نے اذہان کو ساکت کر دیا۔ یہ سب جھوٹ ہے۔ اذہان نے موبائل پر ہاتھ مارنا چاہا لیکن عارش نے موبائل پیچھے کھینچ لیا۔ میرے پاس صرف ویڈیوز نہیں، چیٹ، اسکرین شاٹس اور لوکیشن ڈیٹیلز، سب کچھ ہیں۔ میں نے انیتا کو اس لیے طلاق نہیں دی تھی کہ وہ تمہارے بارے میں سوچ رہی تھی، بلکہ اس لیے کہ وہ کسی تیسرے کے ساتھ بھی دل لگا بیٹھی تھی، اور جب پکڑی گئی تو تمہارا نام استعمال کر کے ہمدردی خرید لی۔ اذہان کا رنگ زرد ہو گیا۔ تمہیں کیسے یقین ہوا کہ وہ کسی اور کے ساتھ ہے؟ عارش نے پرسکون انداز میں کہا، کیونکہ سچ زیادہ دیر چھپتا نہیں، اور میں جذباتی نہیں تھا۔ میں نے ثبوت تلاش کیے، الزام نہیں لگایا۔ اذہان چند لمحے خاموش رہا، پھر پوچھا، اسے کیا چاہیے؟ کچھ نہیں، بس یہ بتانے آیا ہوں کہ جس عورت کے لیے تم نے سب کچھ چھوڑا وہ کبھی تمہارے ساتھ مخلص تھی ہی نہیں۔ عارش اٹھا اور دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، تمہیں اختیار ہے، چاہو تو مزید اندھی عقیدت میں ڈوبے رہو یا آنکھیں کھولو۔ دروازہ بند ہوا۔ اذہان نے میز پر پڑے موبائل کو گھورا، فوراً انیتا کا نمبر ڈائل کیا۔ ہیلو ایزی، تمہیں میری نئی ڈریس کی تصویر بھیجی تھی، دیکھی؟ اذہان کی آواز میں ٹھنڈک تھی۔ تم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ جھوٹ کب تک چھپ سکتا ہے؟ انیتا خاموش ہو گئی۔ تمہیں لگا تم ویڈیوز ڈیلیٹ کر دو گی تو سب مٹ جائے گا؟ تمہارے پرانے تعلقات کی حقیقتیں ابھی تک زندہ ہیں۔ تم نے عارش سے جھوٹ بولا، مجھ سے جھوٹ بولا، اور اب تمہیں لگتا ہے کہ میں پھر بھی تمہیں اپناؤں گا؟ اسی میں نے سب ختم کر دیا تھا، وہ سب ایک غلطی تھی۔ ریا بھی میرے لیے ایک مجبوری تھی، تم کہتی تھی نا، لیکن آج لگتا ہے غلطی صرف ایک نہیں تھی بلکہ سب کچھ۔ اذہان نے کال کاٹ دی۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا، دفتر کی دیواریں جیسے تنگ ہو رہی تھیں۔ وہ اٹھا، کار کی چابی لی اور خاموشی سے عمارت سے باہر نکل گیا۔ رات کو وہ جب گھر پہنچا، ماں نے دروازہ کھولا، چپ چاپ اسے اندر آنے دیا۔ چچا صوفے پر بیٹھے تھے مگر نظریں نہیں اٹھائیں۔ امی، ابو؟ اذہان کی آواز میں نمی تھی۔ میں شرمندہ۔ چچی نے کہا، تمہارے ہاتھوں جو ہوا وہ شرمندگی سے نہیں بدلے گا، لیکن اگر تلافی کا وقت بچا ہے تو میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، ریا کے لیے، اس بچے کے لیے۔ چچا نے پہلی بار نظریں اٹھائیں۔ اب تمہیں ریا کی یاد آ رہی ہے؟ جب وہ دن رات تمہاری خدمت کرتی تھی تب تم نے کچھ نہیں دیکھا، اور اب جب وہ ٹوٹ گئی تو تمہیں ندامت ہے؟ اذہان چپ رہا۔ چچی آہستہ سے بولی۔ وہ اب بولتی نہیں لیکن اس کی آنکھوں میں ہر جواب چھپا ہے۔ اگر تم واقعی کرنا چاہتے ہو تو اپنے لفظوں سے نہیں، عمل سے ثابت کرو۔ اذہان نے آہستہ سے سر ہلایا۔ اس رات وہ اپنی پرانی غلطیوں کی تصویریں ذہن میں گھماتا رہا۔ انیتا، اپارٹمنٹ، طنز، تذلیل، وہ سب مناظر، اور پھر ریا کا چہرہ، خاموش مگر سوالوں سے بھر۔ صبح ہونے میں دیر نہیں تھی مگر اذہان کے لیے نئی زندگی کی تلاش ابھی شروع ہوئی تھی۔ صبح کی روشنی کھڑکی سے اندر اتر رہی تھی۔ کمرے میں ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ ریا بستر پر نیم دراز تھی اور سفید چادر میں لپٹی، خاموش، ساکت۔ اس کی آنکھیں کھڑکی سے باہر کسی اندیکھے منظر پر جمی تھیں۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی، پھر آہستہ سے اذہان اندر داخل ہوا۔ ہاتھوں میں پھولوں کا گلدستہ تھا۔ وہ کچھ لمحے خاموشی سے ریا کو دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے کہا، یہ تمہارے لیے ہے۔ ریا نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا، پھر نظریں چرا لیں۔ اس نے گلدستہ میز پر رکھا اور قریب آ کر ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ اذہان کی آواز دھیمی تھی، لیکن مجھے اندازہ ہے کہ شاید تم سننا نہیں چاہتی، پھر بھی کہنا ضروری ہے۔ ریا کی پلکیں ذرا سی لرزی مگر وہ خاموش رہی۔ میں نے تمہارے ساتھ جو کچھ بھی کیا وہ کسی بھی انداز سے جائز نہیں تھا، اور نہ کوئی دلیل، نہ کوئی پچھتاوا وہ سب مٹا سکتا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں تم جان لو کہ اب میں بدلنا چاہتا ہوں۔ ریا کی آنکھوں میں کوئی تاثر نہیں تھا، جیسے الفاظ اس کے اندر کہیں پہنچ ہی نہیں رہے تھے۔ اذہان اٹھا، کمبل کو ٹانگوں سے درست کیا، پانی کا گلاس میز پر رکھا اور دروازے بیٹھ گیا۔ تم چاہو تو مجھے معاف کر دو، لیکن
مجھے صرف اتنا موقع دے دو کہ میں تمہاری خدمت کر سکوں، وہ آہستہ سے بولا۔ ریا نے کچھ دیر بعد کہا، یہ سب دیر سے کیوں یاد آیا؟ اذہان کی آنکھوں میں نمی اتری۔ شاید سچ ہمیشہ دیر سے ہی دکھائی دیتا ہے، جب سب کچھ ہاتھ سے نکل جائے تب آنکھیں کھلتی ہیں۔ اگلے چند دنوں میں اذہان ہر کام خود کرنے لگا۔ ریا کی دوائیاں، چیک اپ کے لیے اسپتال لے جانا، وقت پر کھانے کی چیزیں، کمرے کی صفائی، سب کچھ۔ چچی چچا یہ سب دیکھتے تو خاموشی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے، جیسے جانچ رہے ہوں کہ یہ رویہ وقتی ہے یا واقعی بدلاؤ۔ ریا خاموشی سے سب دیکھتی سنتی، مگر اس نے اپنے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ وہ نہ شکایت کرتی نہ شکر ادا کرتی، جیسے دل ابھی بھی شک میں گرفتار ہو۔ ایک دن چچی نے اذہان سے کہا کہ بیٹا، ہم دیکھ رہے ہیں تم کوشش کر رہے ہو، مگر جو دکھ ریا کے اندر ہے وہ وقت ہی نکال سکتا ہے۔ اذہان نے ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ میں وقت کو موقع دوں گا، اور خود کو بھی۔ حمل کے آخری دن قریب تھے اور ریا کو اکثر راتوں کو درد ہوتا تھا تو اذہان جاگ کر اس کی کمر دباتا، پانی دیتا، خاموشی سے اس کے پاس بیٹھا رہتا۔ تم سو کیوں نہیں جاتے؟ ریا نے ایک رات پوچھا۔ کیونکہ تم جاگ رہی ہو، اذہان نے نرم لہجے میں کہا۔ ریا نے کچھ جواب نہیں دیا، مگر اس رات وہ پہلی بار سکون سے سوئی۔ پھر وہ دن آ گیا۔ اسپتال کی راہداری میں اذہان ایک کرسی پر بیٹھا تھا، چچا اس کے ساتھ، چچی کچھ فاصلے پر خاموش، دعاؤں میں مصروف۔ دروازہ کھلا، نرس باہر آئی۔ مبارک ہو، بیٹی ہوئی ہے، ماں بھی خیریت سے ہے۔ اذہان نے ایک لمحے کو آنکھیں بند کیں، پھر آہستہ سے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھا۔ ریا بستر پر لیٹی تھی، کمزوری چہرے پر تھی، مگر آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ نرس نے ننھی سی بچی اذہان کے گود میں دی۔ اس نے بچی کو دیکھا، پھر ریا کی طرف دیکھا۔ ریا کی لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری، بہت مدھم مگر مختصر، لیکن سچ میں پہلی بار۔ اذہان وہیں کھڑا رہا، بچی کو تھامے، اور ریا کی مسکراہٹ دیکھتا رہا۔ کمرے سے نکل کر وہ چچی کے پاس آیا۔ امی، وہ مسکرائیں۔ چچی نے ہاتھ تھام کر کہا، وہ مسکراہٹ تمہارے لیے تھی، اسے سنبھال کر رکھنا بیٹا۔ اس رات اذہان چھت پر بیٹھا آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ بچی اندر سو رہی تھی اور ریا پہلی بار سکون سے لیٹی تھی، اور اس کے دل میں ایک وعدہ تھا، میں اب وہی دوں گا جو تمہارا حق تھا، محبت، تحفظ، اور وہ سکون جو تم نے ہمیشہ صرف چاہا، کبھی مانگا نہیں۔ نیچے کمرے میں ننھی بچی نے کروٹ لی اور ریا نے ہاتھ بڑھا کر اسے سینے سے لگا لیا۔ خاموشی اب بھی تھی، مگر اب وہ صدا بن چکی تھی، ایک ایسی صدا جو اذہان کے دل میں ہمیشہ گونجتی رہے گی۔